ویلکم بیک ناظرین. اس ہفتے پارلیمنٹ کے اندر ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہونا ہے اور وہ یہ ہونا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کو نامزد کیا جائے گا. یہ توقع کی جا رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد کیا جائے گا، مگر یہ نہیں معلوم کہ اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہیں کیا وہ اس الیکشن کا حصہ لیں گی کہ نہیں لیں گی. شیلا رضا صاحبہ، آپ کہہ رہی تھی کہ اس وقت تو کوئی ایسی توقع نہیں کی جا رہی کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر اپنا لیڈر آف اپوزیشن نامزد کرے گی کہ نہیں، مگر اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے لمبے عرصے سے لیڈر آف اپوزیشن ہی آپ نے نامزد نہیں کیا ہوا تھا قومی اسمبلی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو قبولیت ہی نہیں ہے محمود خان دیکھیں، اچکزئی ہمیں صاحب یہ کی. پوچھنا چاہیے کہ قبولیت کہاں نہیں ہے. وہ جن کو اعتراض تھا یوں کر کے چادر پہن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یوں کرتا ہے، وہاں پہ قبولیت کا مسئلہ ہے نا. ہمارے کسی پارٹی لیڈر نے، کسی پارٹی کے آدمی نے، نون لیگ نے کسی کا ان کا اس طرح کبھی مذاق نہیں اڑایا. نہ ہم آپ نے کا خان صاحب کی طرف اشارہ ہے چونکہ جی بالکل ہے، عمران خان اور صاحب نے مذاق اڑایا تھا. نہ ہی ہمیں راجہ ناصر عباس صاحب پہ مسئلہ ہے. وہ تو بیچارے کہہ رہے تھے کہ میرا ایک ممبر MWM کا موجود ہے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو ان کی سیاسی بصیرت یہ تھی کہ جو شخص اپنی جماعت کا لیڈر ہوتے ہوئے آزاد لڑا ہے، جس پارٹی کا وجود نہیں ہے اسمبلی میں، یہ اس میں شامل ہو گئے سنی اتحاد کونسل میں. تو یہ پارٹی بصیرت ہے. پھر کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو تاریخ یاد رکھے گی. تاریخ تو یہ یاد رکھے گی کہ جو بھی اس ملک میں مظلوم بننا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ بھٹو والا کام ہو رہا ہے. اچھا، تاریخ تو یہ یاد رکھے گی، تاریخ تو یہ یاد رکھے گی کہ اس وقت صدر مملکت جو ہیں وہ تقریباً 13.5 سال جیل میں رہے بغیر کسی سزا کے، اور تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو کنوکٹ ہو گیا. جی آفتاب عالم صاحب اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، قوم کے سامنے سارا سچ بھی جھوٹ بھی جو ہو رہا ہے. دیکھیں، جو انہوں نے بات کی اپوزیشن لیڈر صاحب کی یا خان صاحب کی، ان کے بارے میں جو پاسٹ میں ان کی کمنٹس رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہیں. اور ابھی جو آپ ابھی کے سینیریو کے حوالے سے آپ بات کریں، یہ میرے قبولیت سے مراد میں صاف الفاظوں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ جن کے بل بوتے میں یہ حکومتوں میں آئے ہیں، صدر بنے، وزیر اعظم بنے، ان کی کیبنٹ بنی ہے، ان کی ایون پروونشل حکومتیں بنی ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہو چاہے وہ پنجاب میں ہو، تو جن کی کندھوں کے اوپر یہ آئے ہیں تو انہیں کے سامنے ان کی قبولیت نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ یہ ہم انشاءاللہ ان کو اپوزیشن لیڈر نومینیٹ کر کے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا. ان کی قبولیت ہماری چیف منسٹر صاحب سہیل افریدی صاحب کی بھی نہیں تھی. الحمدللہ وہ چیف منسٹر بھی بنے، وہ پنجاب بھی گئے، وہ سندھ بھی گئے. انشاءاللہ وہ خان صاحب کو رہا کر کے بلوچستان جائیں گے سر؟ بلوچستان جائیں گے؟ دیکھیں وہ کہیں بھی جائیں، جی میں چاہتی ہوں اپنے گھر بھی جائیں. ابھی تو انہوں نے ابھی تک انہوں نے کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ مجھے جو لگ رہا ہے 8 فروری کو بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. اچھا، کیا ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو، یہ بتا دیجئے. دیکھیں یہ تو ابھی ٹائم سے پہلے ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے. بہرحال بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. لانگ مارچ از آن دا ٹیبل اور آف دا ٹیبل؟ جی کوئی بھی آپشن ہو سکتا ہے. جی تو آن دا ٹیبل ہے لانگ مارچ. کہاں؟ اسلام آباد؟ جی بالکل. کہ با اختیار ظاہری بات ہے کہ جہاں سے ان کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے تو ہم تو اسی شہر جائیں گے، طریقے سے جو ہیں وہ کریں گے. آل رائٹ، ظاہری بات ہے. اچھا یہ تو اب اندرونی سیاست ہو گئی. کیسر شیخ صاحب، آپ چونکہ اکانومی کو لے کے کافی پریشان بھی رہتے ہیں، یہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کے حوالے سے آپ لوگوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے. آرڈیننس جاری کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کیا آپ ویٹ نہیں کر سکتے تھے کہ پارلیمنٹ سیشن میں آئے اور آپ اس پہ کیونکہ پارلیمنٹ سیشن میں نہیں تھی، اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نا کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی تھی، تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک آرڈیننس ہوا ہے، نوٹیفائی ہوا ہے. لیکن آج ہی کیونکہ اپوزیشن نے اس کی نشاندہی کی، پیپل پارٹی نے، تو ان کے کہنے پہ ہم نے اس کو ریکنسیڈر کرنا کا فیصلہ کیا ہے. اور آرڈیننس اب ہم لے کریں گے کہ ہم باقاعدہ جس طرح نارمل بزنس ہوتا ہے اسمبلی میں،
وہ اب آرڈیننس کو واپس لے لیں گے. ریموو کر کے. چلیں تو یہ معاملہ تو رفع دفع ہوا. شعلہ رضا صاحبہ بالکل مختصر سا میرے پروگرام کی کلوزنگ ہو رہی ہے. ایران کے اوپر پھر سے جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں, اس کے اندر پاکستان کو کیا پوزیشن لینی چاہیے؟ دیکھیے پاکستان ظاہر ہے جو پوزیشن لے گا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پاکستان میں جو ہے میں سمجھتی ہوں پورا پاکستان اور خاص طور پہ 22% کمیونٹی جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے ان کی اسکول آف تھاٹ کو, ایک فالو کرتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے اس کے علاوہ بھی حساس معاملہ ہے, کیونکہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے. جی میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ وہاں پہ اتنی جلدی ٹرمپ جو ہے وہ کوئی ایکشن لے گا.